الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان. یہودی لوگ پیچھے پڑ گئے. کس کے پیچھے پڑ گئے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو منتر پڑھا کرتے تھے جادو کرنے کے، تو اس کے پیچھے پڑ گئے یہ لوگ، یہودی لوگ. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور عراق میں ایک شہر ہے مشہور شہر بابل، تو وہاں اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اتارا. تو بابل شہر میں جو دو فرشتے اترے ہاروت اور ماروت نام کے، ان پر اللہ نے جو نازل کیا، یہودی اس کے پیچھے پڑ گئے. وما يعلمان من احد، وہ دو فرشتے لوگوں کو سکھاتے نہیں تھے جادو کا علم، جادو سکھاتے نہیں تھے. حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، وہ دو فرشتے جسے سکھاتے تھے کچھ باتیں جادو کی، تو اس سے کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں. فلا تکفر، تو یہ جادو سیکھ کر تو کفر نہ کر. فیتعلمون منہما، تو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے. ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے انسان. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، تو لوگ جادو سیکھ کر اس جادو کے ذریعے سے کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ اللہ کی پرمیشن کے بغیر. کوئی آدمی جادو کے ذریعے سے، جادو کے بل بوتے پر کچھ نہیں کر سکتا کسی کو، الا باذن اللہ، اللہ کے اجازت اور حکم سے کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، لوگ جو جادو سیکھ رہے ہیں اس سے تو نقصان ہی ہو رہا ہے. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس سے کوئی نفع نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ لوگ جانتے ہیں جادو نقصان کیا ہے. جادو نقصان کیا ہے کہ جو آدمی جادو سیکھتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو اس جادو کے ذریعے سے بہت برا کیا انہوں نے اس جادو کو سیکھ کر. اس جادو کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. کفر اختیار کرے سر کا جادو سیکھنا، تو جب آدمی کو کفر کرتا ہے تو پھر جہنم کے حوالے ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جادو کے ذریعے سے انہوں کفر کرے سر کا، جب کفر کریں گے تو پھر جہنم کے حوالے کو سر کا. اللہ بھی فرماتی ہے وَلَبِئْسَ مَا، بہت برا کیا انہوں نے کہ اپنے جانوں کے بدلے انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ کچھ جان لیتے تو اچھا ہوتا ان کے لیے. اس میں کیا بیان کیا تھا؟ یہودی لوگ، ایک زمانہ تھا کہ ایک زمانے میں جادو بڑے زور پر تھا. اس زمانے میں بابل شہر میں بھی جادو زور پر تھا، عراق کے علاقے میں. تو یہودی لوگ کیا چاہتے تھے؟ جادو زور پر ہے، جادو سیکھ لیں گے تو گزارا آسان ہو جائے گا، یہ سوچ کر وہ لوگ جادو سیکھنا شروع کر لیے. اور آگے کی بات اللہ تعالیٰ اس میں اللہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. کہتے ان کی جو اتنی بڑی حکومت تھی جناتوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، یہ سب ایک جادو کا اثر ہے بول کر بولتے تھے لوگ. اسی لیے یہودی لوگ ان کو جادوگر سمجھتے تھے. اب جادو کرنا کفر ہے. تو اور آگے کی بات کیا ہے؟ یہودی لوگوں نے، اور آج کی بائبل کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے زندگی کے آخری زمانے میں سلیمان علیہ السلام بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے ایسا بول کر بائبل کے اندر اب بھی لکھا ہے، اس وقت کی بائبل کے اندر. تو انہوں آخری زمانے میں ایسا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اسلام سے پھر گئے، کہتے مرتد ہو گئے کہتے بول کر یہ سب باتیں ان کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور آگے کی بات کیا ہے، تو جن لوگوں نے قرآن پر الزام لگایا کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام کتاب نہیں ہے، یہودیوں کی تورات کتاب اور عیسائیوں کی انجیل بائبل سے نکالے سو باتیں ہیں بول کر یہ لوگوں کا کہنا ہے. یہ بھی ایک غلط الزام ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور کتاب ہے، بلکہ اور اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں یہاں پر. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودی نے جو باتیں گھڑ رکھی تھیں، ان کو اللہ جواب دے رہی ہے یہاں پر. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیے، شیطان لوگ کفر کیے جادو سکھا کر. تو اور آگے کی بات کیا ہے، جو لوگ شیطانوں نے کیا کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کچھ چیزیں گاڑ دی تھی. تو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں شیطانوں جناتوں نے ان کے نیچے سے وہ جادو کی چیزیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے. تو ان کا یہ جو سسٹم تھا دنیا پر حکومت ان کی، یہ جادو کا سب لگ کر وہ لوگ گاڑا خود کو نکال کو دکھانے لگے. لیکن ان یہودیوں کے علماء نے اس کو نہیں مانا. نہیں، سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ جادو کیسا کریں گے؟ یہ سب حکومت جادو کے بل پر کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں ہے، وہ سچے پیغمبر ہے، داؤد کے بیٹے ہیں. انہوں بھی نبی تھے پلس حاکم تھے، بادشاہ تھے. داؤد کے بیٹے سلیمان نبی بھی تھے پلس انہوں بادشاہ بھی تھے. ہرگز انہوں جادو نہیں کر سکتے، جادوگر نہیں ہے انہوں. یہودیوں کے علماء نے اس کو جادوگر نہیں مانا، لیکن یہودیوں کی عوام نے اس کو مان لیا. سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے ایسا بول کر ان لوگوں کی پبلک نے ماننا شروع کر دی تھی. تو اللہ ان کا دفاع کر رہے ہیں یہاں پر. تو دیکھو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جو منتر پڑھتے تھے جادو کرنے کے لیے، وہ سیکھنے کے واسطے یہودی لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. ان کے اندر شوق پیدا ہوا، جادو سیکھیں گے. سلیمان علیہ السلام کی پوری حکومت جادو کے بل بوتے پر ہے، ہم بھی سیکھ لیں گے، ہم بھی جادو کر سکتے ہیں، ہم بھی حکومت سنبھال سکتے ہیں. ایسا ان کے دل میں یہ بات آتی تھی. جبکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی تھی. 23 پارے میں بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. ان کی دعا تھی، اللہ نے ان کے دعا کے مطابق اللہ ان کو ایسی حکومت دیا تھا. اور سبھی ان کے باپ بھی حکمران تھے، نبی بھی تھے. تو اس سے ایک بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ بادشاہت اور حکومت سنبھالنا، کسی ملک کا CM PM بن جانا وہ بری بات نہیں ہے، لیکن کسی کا حق ضائع کرنا نہیں، اس سے ظلم کرنے کے لیے حاکم نہیں بننا، حق ادا کرنے کے لیے حکمران بن سکتے ہیں. اب یہ لوگ جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے. اب اس وقت کیا ہوا تھا، اصل میں ایک اللہ آزمانا تھا ان لوگوں کو. کیا آزمانا تھا؟ جب جادو زور پر ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا یہ جو معجزہ تھا، نبیوں جناتوں پر حکومت تھی، ان کے سب پر حکومت تھی، وہ ان کا ایک اللہ کی طرف سے ایک طاقت تھی، آزمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا ان کا. تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، یہ لوگ پبلک جادو میں اور معجزے میں فرق نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے، فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اتارا. عراق کے پاس ایک شہر ہے بابل، تو وہاں کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتوں کو اتارا. ان کو اللہ تعالیٰ جادو کا علم سکھا دیا تھا. 2 فرشتے اتر کر انہوں جادو کی حقیقت لوگ جادو کیسا کرتے ہیں، اس انداز سے لوگ جادو کرتے ہیں، وہ دکھاتے تھے فرشتے. معجزہ الگ ہوتا ہے وہاں، یہ لوگ جادو سیکھ کر ایسا جادو کرتے ہیں. فرشتے دکھاتے تھے پبلک میں، جیسا کسی سرکس کے اندر آ کر لوگ دکھاتے نہیں، کرتب بازی کرتے ہوئے شعبتیں دکھاتے ہیں، ویسا 2 فرشتے دکھاتے تھے پبلک کے اندر کہ دیکھو لوگ جادو ایسا کرتے ہیں، دیکھو یہ کفر ہے، تم یہ نکو سیکھو بول کر دکھاتے تھے ان لوگ. لیکن پبلک یہودی لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، اور سیکھتے بھی کیا وجہ سے تھے کہ سیکھ کر وہ لوگ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال دیتے تھے. اس کے لیے وہ لوگ جادو سیکھتے تھے یہودی لوگ. تو اس سے کیا معلوم ہوا، پہلی بات جادو سیکھنا کفر ہے. دوسری بات، دوسرا سبق کیا ہے، دوسرا سبق ہمارے لیے کہ جادو لوگ عام طور پر سیکھتے اور استعمال کرتے کیوں ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبتوں کے نظام میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، جوڑ کے ماحول کو، محبتوں کے ماحول کو توڑ ڈال کر اس کو نفرتیں پیدا کرنے کے لیے لوگ جادو سیکھتے ہیں. اس وقت بھی لوگ جادو سیکھ رہے ہیں.
عجیب بات ہے، جادو کا بڑا عجیب اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر نہیں ہوتا بول کر نہیں، نظر بھی لگتی ہے، نظر کا اثر بھی ہوتا ہے، جادو بھی ہوتا، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ وظیفے ہیں، وہ پڑھ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے جادوگر کا جادو بھی اتر جائے گا۔ وہی سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام روزانہ پڑھتے رہیں، یا پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو پڑھتے رہیں گے تو پھر اس سے جادو کا کتنے بڑے جادوگر کا بھی اثر آپ پر نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جادو کیسا ہوتا ہے، اس میں آگے بات آ رہی ہے کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم وہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں ہوتا ہے، تو جادو بھی وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ ایک ہے، دو چیزیں یہاں پر، ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضامندی۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مشیت مطلب اللہ مودی کو اللہ پی ایم بنا دیا تو اس کے اندر کوئی راز ہے، ایسا نہیں بنے اللہ تعالیٰ اسے حکمران، کچھ راز ہے، یہ مشیت ہے۔ اللہ ہمیں نمازی لوگ ہیں، ہمیں عالم صاحب، ہمیں کہیں حکومت میں نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے، یہ برائی کے اندر ہو یا اچھائی کے اندر اللہ کی مشیت چل سکتی ہے، لیکن رضامندی ممبر مسلم پر بیٹھ کر تفسیر کرنا یہ مودی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ وہ مشیت اللہ کی برائی میں اچھائی چل سکتی ہے، لیکن اللہ کی رضامندی وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اچھائی کے ساتھ اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی سے کیا معلوم ہو رہا ہے کو مشیت کے تحت میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کچھ اللہ کی اجازت کے ساتھ کچھ چیزیں ہو جاتی ہے، کسی کچھ ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش جب کیسا ہوتی ہے، جب اللہ اسے حکومت نہیں دیں گے اور تم پر ظلم نہیں کرے گا تو پھر یہ کہاں ہوگا، آزمائش کہاں ہوگی؟ اللہ اسے پاور دینا اور اللہ پھر اسے پاور ملانے کے بعد میں ان تم پر ظلم کر سکنا اور کرنا، تم برداشت کرنا، ان ظلم کرے گا، ظالم بنے گا، اس کے اختیار میں ہم ظلم چاہے تو ظلم کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اس کو حکمت دے کہ ہم آزما رہے ہیں کہ ان ظلم کرتا نہیں کرتا ہے، ان اپنی حیوانیت دکھاتا نہیں دکھاتا، اور اللہ تم کو اللہ حکمت سے دور کر کے اللہ تم کو سمجھا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم صبر کرتے ہو یا پھر تم کفر کے بولو گے، میرے اوپر شکایت بند ہوگی، اللہ دینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، تم راہ سے ہٹ گئے ہو، تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ جیسا بکریاں چرانے والے آدمی کے پاس میں کتا ہوتا ہے، وہ کتا کیا کرتا ہے، کبھی کبھار وہ بکریوں کو دور چلی گئی ہیں بکریاں تو پھر ان کو بھوک کر وہ آواز کر کے بکریوں کو لا کر منڈی میں جمع کرتا ہے۔ ویسا اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو اللہ حکومت میں جمع کر کے ان کو حکمرانی دے کر کرسی پر بٹھا کر، جیسا بکریاں چرانے والے آدمی کا کتا بکریوں کو ہانک کر وہ بکریوں کے منڈی میں جمع کرتا ہے، ویسا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ریوڑ کے اندر منڈی کے اندر جمع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب صحیح راستے پر جمع کرنے کے لیے اللہ ان کو بٹھایا حکومت کے اندر، یہ راز ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے، اب یہ تو جو لوگ جادو کرتے نہیں، اس میں یہ لوگ شیطان کی پوجا کرنا ہوتا ہے، بتوں کی پوجا کرنا، کفریہ جملے بولنا ہوتا ہے، شیطان کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ جادو کب کرتے معلوم، کون کرتے معلوم، یہ اصل کس کا ہوتا معلوم، جادو کرنے کے لیے جو بندہ جتنا ناپاک ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں جب بندہ جادو کرتا ہے اس کو اثر ہوتا ہے۔ اور عام طور پر زیادہ تر جادو سیکھنے والوں میں وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں ناپاک ہونے کی حالت میں جب وہ جادو کرتی ہے تو اس کا اثر جلدی ہو جاتا ہے، وہ حرام کام ہے، کفر کا کام ہے، تو پھر حرام کام، ناپاکی کی حالت میں ہی ہوتا ہے وہ، لیکن ہمارے لیے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرنا نہیں، سب کفر کا کام ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی حضرت جندب نام ہے ان کا، کعب رضی اللہ، جندب بن کعب، تو یہ صحابی ان کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی کیا لوگوں کو کرتب دکھا رہا تھا، جندب بن کعب رضی اللہ عنہ، تو لوگوں کو ان کرتب دکھا رہا تھا، کھیلتا کھیلتا انکار کر دیا ایک آدمی کو اس کا سر گلا ذبح کر دیا، کر کے پھر لگا دیا اپنے جادو کے اثر سے۔ تو جب جندب رضی اللہ عنہ دیکھے اسے تو اسے کاٹ کے پھینک دیا، اس کی گردن کاٹ دی۔ اب لوگ بولنے لگے دم ہے تو اب لگا بول کو بولو اسے۔ دوسرے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر لگاتا تھا نہیں، کیا جادو کے اثر سے اس کی گردن خود ہی سے لگا کو بولو کر بولنے لگے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ انہوں ایسا کریں گے بول کر، یہ آدمی جندب بن کعب بھی ایسا کام کر کے رہے گا، مطلب اس کے ذریعے سے لوگوں کے من بچائیے نا، ورنہ پھر لوگ اگر یہ سچ آگے امام ابو اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے
محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کتاب کے اندر اس آیت کے تحت میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا ہے کہ جادوگر آدمی کو قتل کیا جائے، یہ لکھا ہے اس کے اندر، نہیں کوئی چھوٹ نہیں، توبہ کرے، توبہ کی چانس بھی نہیں، توبہ کر بھی لے تب بھی اسے قتل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ جبکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی بات پر نو، بلکہ اس وقت ہمارے علماء دیوبند بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. لوگ دوسرے مذہب کے لوگ علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن علماء دیوبند چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. تو اب یہ علماء دیوبند کا ہی حالت ہے، پھر ان کے استادوں کے استاد ابو حنیفہ انہوں چھوٹی چھوٹی باتوں اور کفر کا فتویٰ کیسا لگا دیں گے، قتل کی بات اور قتل کا حکم کیسا دیں گے؟ لیکن حضرت ابو حنیفہ نے یہ نقل کیا نا حکم، یہ بات نقل کی، انہوں نے کہا ہے کہ جادوگر مرد کو قتل کیا جائے، توبہ بھی نہیں، اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہے، اسے قتل ہی ہے، اس کی توبہ قتل ہی ہے. اچھا اگر جادو کرنی عورت ہے تو پھر اس کے لیے زندگی بھر کے اسے قید کر دیا جائے. جادو اگر کفر کے درجے کا ہو تو پھر یہ حال ہے. اب جادو کی کئی قسمیں ہیں، بعضوں نے 8 قسمیں لکھی ہیں، بعضوں نے 13 قسمیں لکھی ہیں، لیکن پوری کی پوری جادو کی قسمیں یہ کفر ہی ہے، نہیں کسی کو اختیار نہیں کر سکتے. یہ لوگ گندگی کھانا پڑتا، گندگی پیخانہ کھانا پڑتا جادو کرنے والے آدمی کے لیے، تب جا کر اس کے زبان میں اس کے وہ کرنے کے کام حرام کاموں میں اثر پیدا ہوتا ہے. نہیں کرنا، یہ سب ہمارے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنا بھی نہیں. اسے سیکھیں گے تو بھی جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جادو سیکھنے والے آدمی کے لیے یہ لوگ جانتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان لوگوں کو معلوم تھا، جان لیے لوگ، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جادو سیکھنے والے آدمی کے لیے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہودیوں نے جادو سیکھا، اور جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان میں لوگ توڑ پیدا کرتے تھے. جادو کا اثر کسی پر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، علماء پر بھی ہوتا، جادو کا اثر علماء پر بھی ہوتا ہے. ایک واقعہ آپ کو اسی پر شاید بتا دیا تھا میں سورہ فلق اور ناس کی تفسیر میں. اور اس ملک میں ایک مولانا ہے عبدالکریم ندیم صاحب، بوڑھے ہو گئے، تو بیانات وغیرہ کتابیں ان کی چلتی رہتی ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. انہوں ایک جگہ پر، ان کے اپنا گاؤں خانپور ہے، تو اپنے ان کے جلسے چلتے رہتے ہیں، رات 1:30 بجے تک جلسے چلتے رہتے ہیں ان کے. تو وہاں ایک جگہ پر ایک مدرسہ ہے خانپور میں عبداللہ بن مسعود نام سے. تو وہاں پورے ہندوستان ملک بھر سے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے خطباء کو 3 دن چلتا جلسہ وہاں، 3 دن ہر سال رمضان سے پہلے بڑے بڑے خطباء اور بڑے بڑے بیان کرنے والے لوگ آتے ہیں، مشہور پورے ملک پاکستان سے نعت خواں لوگ، بیان کرنے والے بڑے بڑے لوگ آ کر اشعار پڑھتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں. 3 دن جلسہ چلتا ہے ان کا. تو وہاں یہ مولانا ہر سال جاتے ہیں وہاں پر. انہوں نے خود نقل کیا یہ واقعہ کہ یہ مولانا جب گئے تھے وہاں عبدالکریم ندیم صاحب، تو بیان کرتے کرتے ان کے بیان میں ختم بخاری کا جلسہ تھا. تو بیان کرتے کرتے اچانک 1:30 بجے ان کا بیان شروع ہوا. تو بیان کرتے کرتے ان کے بیان میں گلنا ایک دم بیان بند ہو گیا، آواز بند ہو گئی. بیان کرتے کا بیان بالکل زور پر تھا، جوش میں جب بیان کرتے نہیں تو آواز زور پر تھی، بڑے ردھم میں تھے. جوش پر بولتے ہیں، جوش میں سے ردھم بولتے ہیں تقریر کے انداز میں. تو بڑے ردھم پر ان کا انداز چل رہا تھا تقریر. تو اس وقت تو ایک دم گلہ بن ہو گیا ان کا مولانا کا. بعد میں مجمع پورا پریشان ہے، بعد میں مولانا خود پریشان ہے کیا کرنا ہے بول کر. بعد میں اس محفل میں ایک اللہ والے بزرگ تھے، انہوں خود اللہ والے بزرگ ہے، مولانا ہے، انہوں بھی ان کو اپنے پیر صاحب سے ان کو خلافت مل کر ہے. اس وقت حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ موجود تھے. تو ان کی طرف انہوں نے دیکھا تو ایسا اشارہ کیا میرے پر کچھ پڑھ کے پھونک دیجیے بول کر. تو وہاں وہ مولانا نے ان پر وہاں سے اشارے سے کچھ پڑھ کے ایسا پھونکا وہاں سے مولانا. تو پھر بعد میں گلا شروع ہو گیا. پھر گلا شروع اچھا ہونے کے بعد میں پھر یہ مولانا 1.5 گھنٹہ بیان کیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس واقعے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو بیان کا اثر، جادو کا اثر ہوتا ہے. دوسرا نیک لوگوں کی، ولیوں کی نگاہوں کا اثر ہوتا ہے، ان کے پھونک کا اثر ہوتا ہے، لیکن آدمی اچھا ہو. اب یہاں پر دیکھو اثر اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو یہاں دیکھو سمجھانے کی یہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجا کیوں؟ معجزے کے اندر اور جادو کے اندر، مسمرزم انگلش کے اندر بولتے اسے. تو فرق بتانے کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. تو دیکھو معجزے یہ نبیوں سے ظاہر ہوتے ہیں. دیکھو اگر کوئی آدمی کرتب کر دیا، عجیب کام کر دیا جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ عجیب کام کرنے والا آدمی مسلمان ہے کافر، دیکھنا پڑے گا. اگر یہ عجیب کام جو پبلک نہیں کر سکتی اگر وہ کام ایک مسلمان کر رہا ہے اور مسلمانوں میں سے خاص آدمی نبی سے ہو رہا ہے وہ کام، تو پھر اسے بولیں گے معجزہ. نبی سے عجیب کام ہو گیا تو پھر اسے بولیں گے معجزہ. اور یہ معجزہ دکھانے کے اندر بھی نبی کا اپنا ذاتی اثر نہیں ہوتا ہے. نبی بھی کب چاہے جب معجزہ دکھا نہیں سکتے انہوں،
اللہ کے حکم سے جب اللہ ان کو معجزہ دکھانے کا اللہ کہے گا تو پھر اس وقت دکھا سکتے ہیں، ورنہ نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ قرآن میں تب خلاصہ القرآن میں آ گیا تھا سب باتیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، اب عجیب کام کرنے والا بندہ اگر یہ کافر ہے تو پھر وہ شعبدہ ہوگا، یا تو جادو ہوگا یا کوئی کرتب ہوگا، لیکن وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر یہ عجیب کام کرنے والا بندہ نبی نہیں ہے، مسلمان ہے، نیک آدمی ہے، شریعت کا پابند ہے، کا دیکھنا پڑے گا۔ شریعت کا پابند آدمی سے، نماز کے پابند آدمی سے، نگاہوں کی حفاظت کرنے والے آدمی سے اگر کوئی عجیب کام ہو گیا تو پھر اسے ولی بولتے ہیں، اور اس سے ہونے والے اس کام کو، عجیب کام کو کرامت بولتے ہیں۔ ورنہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی کچھ کر دیتا ہے، کچھ ایسے کام کر دیتا ہے تو اسے ولی بھی نہیں بولتے ہیں، اسے کرامت بھی، ظاہر ہونے والی چیز کو اسے کرامت نہیں بولتے، وہ ایک استدراج بولیں گے اسے۔ اگر کسی کافر سے یا پھر بد عمل آدمی سے اگر کوئی کام، عجیب کام ہو جاتا ہے، اسے بولیں گے استدراج، ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ آزماتے ہیں کہ لوگ اس کام کو دیکھ کر اس کے فتنے پڑ جائیں گے، یا پھر اسے استدراج سمجھ کر، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے سمجھ کر اس سے بچ کر ہنگلا آزمائیں گے۔ اس کے لیے اگر اس قسم کی باتوں کو، عجیب باتوں کو دیکھ کر اگر یہ بڑا کام ہے یا اگر ایسا سمجھیں گے تو پھر آنے والے دجال کو پھر اسے ولی بولنا، سب سے بڑا ولی بولنا پڑے گا۔ ان یہ سب کام کر کے دکھائے گا، جہاں بارش نہیں ہوگی، قحط پڑا ہوا ہوگا، وہاں اس اپنی طاقت سے اللہ اسے کچھ دنوں کے لیے اسے اللہ تعالیٰ طاقت دے دیں گے۔ 40 دن دنیا کے اندر رہے گا وہ بندہ، تو پھر ان کیا کرے گا، یہ سب جہاں بارش نہیں ہوگی، اپنی طرف سے طاقت سے، اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی عارضی طاقت، وقتی ٹیمپرری طاقت سے ان بارش برسائے گا، اور پھر اپنے پیچھے وہ لوگ ان خزانہ لے کر چلتا ہوا ہوگا، اور ایک آدمی کے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ سب کام ان اپنی طرف سے کر کے دکھائے گا، ایک انسان کو ایک بار چیز کا پھر لگا دے گا۔ اگر عجیب و غریب کام کرنا اگر یہ کرامت ہے، اگر یہ کرامت ہے تو پھر ان سب سے بڑا ولی اسے بولنا پڑے گا دجال کو، پھر نہیں ہے۔ جب کسی سے کوئی کام، عجیب و غریب کام ہو جائے تو ہم کو فرقنا پڑے گا کہ یہ کام کرنے والا آدمی مسلمان ہے، کافر ہے۔ اچھا مسلمان ہے تو پھر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا شریعت کا پابند ہے تو پھر وہ آدمی خاص آدمی ہے کہ شریعت کا نبی ہے کیا، اس پر وحی آتی ہے کیا، تو پھر اس سے عجیب و غریب کام ہونے والے کام کو معجزہ بولیں گے، اور اس شخصیت کو نبی بولیں گے۔ نہیں، اگر یہ عجیب و غریب کام ہو رہا ہے، اگر وہ بندہ شریعت کا پابند ہے تو پھر اس کو ولی بولیں گے، اس سے عجیب و غریب ہونے والے کام کو کرامت بولیں گے۔ اب جو عجیب و غریب کام ہو گیا ہے، یہ جس سے ہو رہا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، تو اسے، اگر وہ کافر ہے تو پھر اسے بولیں گے استدراج۔ ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، سمجھنا چاہیے جادو کو، یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے ہم کو جادو کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ جادو کرنا بھی نہیں، کرانا بھی، کرنے والا بھی، کرانے والا بھی، سب یہ لوگ کافر ہیں، انہوں جنت کے وہ بھی نہیں پا سکیں گے۔ بڑی عجیب و غریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہلاکت اور وعید بیان فرمائی ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جادو کے اثر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، معجزہ اور کرامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، استدراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان تمام چیزوں کو سمجھ کر، پڑھ کر جادو کے اثر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سورہ فلق اور سورہ ناس کا روزانہ معاملات کر کے جادو کے اثر سے اپنے آپ کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔